بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اس غزوات نبی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اس سیریز کی 38 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ جنگ بدر، غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد کی بات کر رہے ہیں۔ غزوہ احد کی 38 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، واقدی نے حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ اس میں ہے کہ ہم نے ان سے مٹی کھودی تو میں نے اپنے باپ کو اپنی قبر میں یوں پایا کہ وہ اپنی حیات پر سویا ہوا ہے، اور ہم نے آپ کی قبر میں آپ کی پڑوسی حضرت عمرو بن الجمو کو بھی دیکھا۔ آپ کا ہاتھ زخمی تھا، اسے ہٹایا گیا تو آپ کے زخم سے خون پھوٹنا پڑا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی قبور سے کستوری کی طرح خوشبو مہکتی تھی۔ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کے دفن ہونے سے 46 سال بعد کا یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں واقدی اللہ۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، مسلمانوں کے اپنے مقتولین کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ مدینہ واپس جانے کا عزم کیا۔ آپ جبل احد کے دامن میں اپنے گھوڑے پر کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو صف بندی کرنے کا حکم دے دیا۔ تو انہوں نے آپ کے پیچھے صف بندی کر لی، اور ان کی اکثریت زخمیوں کی تھی جو زخمی تھے، اور ان کے پیچھے عورتوں نے صف بندی کی، اور وہ 14 عورتیں تھیں۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برابر برابر ہو جاؤ، تاکہ آپ نے اپنے رب کی ثنا کے پس وہ برابر ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، ہم تیرے ہی لیتے ہیں، جسے تو کھوئے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں، اور جسے تو سمیٹے اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور جسے تو گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جسے تو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور جو تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو دور کرے اس کو کوئی قریب کرنے والا نہیں، اور جسے تو قریب کرے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اے اللہ، ہم پر اپنی رحمتیں، برکتیں، فضل اور رزق کشادہ کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ، میں تجھ سے محتاجی کے روز، آسودگی اور خوف کے روز امن مانگتا ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ، تو نے ہمیں جو دیا اور جو ہم سے روکا ہے، میں اس کے شر سے تیری پناہ مچاتا ہوں۔ اے اللہ، ایمان کو ہمارا محبوب بنا دے، اور ہمارے دلوں میں اسے خوبصورت بنا دے، اور کفر و فسق اور عصیان کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے، اور ہمیں راہ راست پر چلنے والوں میں سے بنا۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں موت دے، اور مسلمان ہونے کی حالت میں زندہ رکھ، اور ہمیں رسوا اور دیوانہ کیے بغیر صالحین کے ساتھ شامل کر۔ اے اللہ، ان کفار سے جنگ کر جو تیرے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور تیرے راستے سے روکتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، اور انہیں اپنا عذاب دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ان کفار سے بھی جنگ کر جنہیں کتاب دی گئی ہے سچے خدا سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ خدا میں قتل ہونے والے شہداء کے مقام اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا جو عظیم درجہ ہے اس کے متعلق گفتگو کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی گئی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی احد میں مقتول ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھا جو جنت میں نہروں پر آتے اور اس کے پھل کھاتے ہیں، اور سونے کی قنادیل کے جو عرش کے سائے میں مولک ہے پناہ لیتے ہیں۔ پس جب انہوں نے اپنے خورد و نوش کی خوشگواری اور اپنے کیلولا کی جگہ کی خوبصورتی کو دیکھا تو کہنے لگے، کاش ہمارے بھائیوں کو علم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو اور جنگ سے پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہاری طرف سے انہیں یہ بات پہنچا دوں گا۔ پس اللہ نے اپنے رسول پر آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ انہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دیا ہے وہ اس سے خوش ہے، اور جو لوگ ابھی پیچھے سے انہیں
نہیں ملے وہ ان سے خوش ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تو ان شہداء اسلام کا انجام ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا بول بالا کرنے کے لیے جنگ کی، اور ان کے سوا دوسرے جو اسلامی عقیدہ کے دائرہ سے باہر اور اس کی نفرت کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر جنگ کرتے ہیں، ان کا انجام آخرت میں شہداء اسلام کے انجام سے مختلف ہوگا، خواہ وہ اس فوج میں ہی کیوں شامل نہ ہوں اور مارے جائیں جس کی کمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں، اور اس جھنڈے کے پیچھے لڑیں جسے رسول پاک نے باندھا ہو۔ یہ وہ شخص اہل مدینہ میں سے ہیں جنہوں نے احد کے روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جھنڈے تلے بہادروں کی طرح جنگ کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں دوزگی ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان دونوں نے اسلامی عقیدے پر جنگ نہیں کی، اور ان کی جنگ صرف وطنی اور قومی تھی، اور جنگ میں ان کی شمولیت اپنی قوم کی نخوت اور اپنے وطن مدینہ کی دفاع کے لیے تھی، اس کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ ان دونوں میں سے ایک تو مدینہ کے عربوں میں سے تھا جسے قزمان کہا جاتا ہے، اور یہ مدینہ کے مشہور بہادروں میں سے تھا، اور جب مسلمانوں نے احد میں مشرکین سے جنگ کرنے کا عزم کیا تو قزمان بھی مسلمانوں کے ساتھ نکلا اور ان کے ساتھ بہادروں کی طرح لڑا، اور یہ مشرکین مکہ پر سخت ترین حملہ کرنے والوں میں سے تھا، حتیٰ کہ احد کے روز اس اکیلے نے مشرکین کی 11 آدمیوں کو قتل کیا، جن میں سے 5 بنی عبدالدار کے سوار تھے، مکی فوج کے علمبردار۔ دوسرا عربی النسل یہودی الدین تھا، بنی سلبہ کے یہود میں سے تھا، اس کا نام مخیر تھا۔ اس مخیر کی رائے تھی کہ اس معاہدہ کی تنقید کے لیے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہود کے درمیان طے پایا تھا، جس کی وجہ سے یہود پر مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس شخص سے جنگ کرنا واجب تھا جو یثرب پر حملہ آور ہو، دفاع مدینہ کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہود کا لڑنا واجب ہے۔ سو مخیلق نے جنگ احد کے روز یہود کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لیے ہتھیار اٹھانے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے عذر کیا کہ یہ ہفتے کا دن ہے اور وہ اس میں جنگ نہیں کرتے، مگر مخیلق نے ان کے اس عذر کو قبول نہ کیا اور کہنے لگا آج تمہارے لیے کوئی ہفتے کا دن نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنے ہتھیار اٹھائے اور مسلمانوں کی طرف سے لڑا، حتیٰ کہ قتل ہو گیا۔ کہ ابھی تفصیل سے بیان انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں آپ کے سامنے کریں گے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط 39 نمبر جنگ احد کی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔